السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عثمان تجرہ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا یوٹیوب چینل تجرہ آن لائن۔ تجرہ آن لائن کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک تاریخی پس منظر پر، جب نمک، داڑھی اور قبر پر بھی ٹیکس لگتا تھا۔ لیکن اس سے قبل کہ آپ کو یہ سب بتائیں، ایک یاد دہانی آپ کو کروانی ہے کہ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن پریس کر کے آپ تجرہ آن لائن کے سبسکرائبر بن سکتے ہیں۔ یوں آپ کو اپلوڈ ہونے والی ہر اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں گی۔ دوستو، جب بھی کسی ملک کی حکومت بجٹ کا اعلان کرتی ہے تو سب سے زیادہ جو معاملہ بحث اور توجہ کا مرکز بنتا ہے وہ ہے محصولات یعنی ٹیکسز۔ زیادہ ٹیکسوں کی شکایت کرنی ہو تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کا بس چلے تو سانس لینے پر بھی ٹیکس عائد کر دے۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے ٹیکس بھی عائد کیے جاتے رہے ہیں جو اس شکایت کے قریب تھے۔ ٹیکس جیسا بھی ہو، لوگوں پر بھاری ہی پڑتا ہے، لیکن بعض مرتبہ حکومتیں اپنے معاشی اہداف یا پالیسیوں کے نفاذ کے لیے ٹیکس سے متعلق ایسے فیصلے بھی کرتی ہیں جو عجیب و غریب یا دلچسپ معلوم ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کو حالیہ اور قدیم تاریخ سے چند ایسے منفرد، عجیب و غریب اور دلچسپ نوعیت کے ٹیکس قوانین کے متعلق بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی جو عجیب و غریب بات ہے دوستو، قبر پر ٹیکس۔ ٹیکس یا محصول اس دور میں بھی وصول کیا جاتا تھا جب آج کے دور کی طرح روپے، پیسے یا کرنسی کا وجود بھی نہیں تھا۔ نیشنل جیوگرافک کے مطابق موجودہ عراق میں پائی جانے والی قدیم میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں مردے کی تدفین پر ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ یہ ٹیکس بیئر کے ساتھ ڈرم، 420 روٹیاں، ایک بکری، اناج کی 2 بوریاں یا ایک بستر بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ حکومت دیگر اشیاء اور خرید و فروخت پر بھی ٹیکس وصول کرتی تھی، جس کے تحت ٹیکس دہندہ کو اجناس، مویشی، دھات یا شراب وغیرہ کی صورت میں اشیاء سرکاری مال خانے میں جمع کرانا ہوتی تھیں۔ دوستو، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پیشاب پر بھی ٹیکس لگتا تھا۔ امونیا کی بھاری مقدار کی وجہ سے قدیم روم میں انسانی پیشاب کو کپڑے دھونے، صفائی اور حتیٰ کہ دانت چمکانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ پیشاب جمع کرنے کے لیے عوامی بیت الخلاؤں میں بڑے بڑے ڈرم رکھے جاتے تھے اور پیشاب اکٹھا کرنے کے بعد اسے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ قدیم رومی مصنف سیوتونیس نے اپنی کتاب دی لائز آف سیزرز میں لکھا ہے کہ 79 تا 69 قبل مسیح کے دوران فرمانروا ویسپیزین نے اس تجارت پر ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ روم کے امراء اور شاہی حکام اس ٹیکس کو انتہائی ناگوار تصور کرتے تھے، اس لیے جب اس مادے میں ٹیکس وصولی کا آغاز ہوا تو وہ ناک منہ چڑھایا کرتے تھے۔ دوستو، اگلا بڑا عجیب و غریب ٹیکس ہے کھڑکی بنانے پر ٹیکس۔ آج جب ٹیکسوں میں اضافے کی شکایت کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ حکومت کا بس چلے تو وہ ہوا پر بھی ٹیکس عائد کر دے۔ ہوا پر تو نہیں، لیکن ایک دور میں برطانیہ میں ان کھڑکیوں پر ٹیکس عائد کر دیا گیا تھا جن سے ہوا آتی تھی۔ برطانیہ میں قانون ساز کی تاریخ اور معلومات فراہم کرنے والی ویب سائٹ parliament.uk کے مطابق کھڑکی ٹیکس سن 1696 میں عائد کیا گیا تھا۔ اس کے تحت جن مکانوں میں 10 سے زائد کھڑکیاں ہوتی تھیں انہیں اضافی ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس ٹیکس کا بنیادی مقصد شہری آبادی میں بڑے گھروں سے زیادہ ٹیکس وصول کرنا تھا، لیکن اس سے کئی پیچیدگیوں نے جنم لیا۔ شہروں میں عام طور پر لوگ علیحدہ بڑے مکانات کی بجائے بڑی عمارتوں کے چھوٹے حصوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ چونکہ یہ ٹیکس مالک مکان سے وصول کیا جاتا تھا، اس لیے ٹیکس سے بچنے کے لیے عمارتوں کے مالکان نے کھڑکیاں بند کرنا شروع کر دی تھیں۔ parliament.uk کے مطابق قانون میں کھڑکی کی تعریف بھی واضح طور پر نہیں کی گئی تھی، اس لیے کئی مرتبہ حکام چھوٹے روشن دانوں یا دیوار میں پڑنے والے چھوٹے شگافوں پر بھی ٹیکس کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ سن 1766 میں اس قانون کے تحت 7 کھڑکیوں والے گھروں کو بھی ٹیکس کے دائرے میں شامل کر دیا گیا۔
اس ٹیکس کے باعث لوگ کم کھڑکیاں بنانے لگے تھے، جس کے نتیجے میں عمارتوں میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی صحت متاثر ہونے لگی، اور ایک وقت آیا کہ جب اس ٹیکس کی مخالفت بڑھنے لگی۔ انتہائی غیر مقبول ٹیکس ہونے کے باوجود اس کا خاتمہ طویل قانونی جنگ اور عوامی مہم کے بعد 1851 میں ہی ہو سکا۔ تو دوستو، ایک وقت تھا کہ داڑھی پر بھی ٹیکس لگتا تھا، جب دنیا کے بعض حصوں میں داڑھی کو عیش و عشرت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اسی لیے اس پر باقاعدہ ٹیکس بھی عائد کیا جاتا تھا۔ روس میں داڑھی پر ٹیکس کے تاریخی شواہد ملتے ہیں، جن کے مطابق 1698 میں روس کے حکمران پیٹر اول نے داڑھی رکھنے والوں پر اضافی ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ قانونی امور پر تحقیقی مواد شائع کرنے والے جریدے دی گرین بیگ کے ایک مضمون کے مطابق پیٹر اول کی جانب سے یہ ٹیکس عائد کرنے کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ پیٹر اول روس کی سوسائٹی کو یورپین کلچر سے ہم آہنگ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ داڑھی رکھنے والوں کو قدامت کی علامت سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے دربار میں کسی شخص کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور کئی مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ ان کے سامنے کوئی باریش شخص آیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی داڑھی مونڈ دی۔ روس میں عیسائیت کے آرتھوڈوکس فرقے کے مذہبی پیشوا بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پیٹر اول کے چرچ کے ساتھ اختلافات بھی یہ ٹیکس عائد کرنے کی وجہ تھے۔ پیٹر اول نے پہلے داڑھی پر مکمل پابندی عائد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس پر انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے حوصلہ شکنی کے لیے زار روس نے داڑھی رکھنے پر ٹیکس عائد کر دیا۔ دربار شاہی اور فوج سے تعلق رکھنے والوں پر 60 روبل سالانہ داڑھی ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اسی طرح دولت مند افراد کے لیے یہ شرح 100% تھی۔ ماسکو کے شہریوں کو داڑھی پر 30 روبل ادا کرنا پڑتے تھے، جبکہ شہر کے باہر سے اجناس وغیرہ فروخت کرنے کے لیے آنے والے باریش افراد کو ہر مرتبہ شہر میں داخلے پر نصف کوپک داڑھی ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ یہ ٹیکس ادا کرنے والوں کو ثبوت یا ٹیکس ادائیگی کے سرٹیفکیٹ کے طور پر دھاتی ٹوکن دیا جاتا تھا۔ ایسے بعض ٹوکن آج بھی روس کے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ بعض مورخین نے برطانیہ میں 16ویں صدی کے دوران ہنری ہشتم کے دور میں داڑھی ٹیکس عائد کیے جانے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کے تاریخی شواہد نہیں ملتے۔ البتہ فرانس میں بھی ایسا ہی ایک ٹیکس عائد کیے جانے کے شواہد دستیاب ہیں۔ دوستو، نمک پر ٹیکس۔ برصغیر میں برطانیہ کی حکومت نے زیادہ سے زیادہ محصولات اکٹھا کرنے کے لیے کئی سخت قوانین بنائے تھے۔ 1882 میں نافذ کیا گیا سالٹ ایکٹ بھی ایک ایسا ہی قانون تھا جس میں ہندوستانی شہریوں پر نمک کی کان کنی یا اسے فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ برصغیر میں چٹانی نمک کے بڑے صغائر پائے جاتے ہیں اور نمک یہاں کی روزمرہ خوراک کا لازمی جزو رہا ہے، لیکن انگریز حکومت نے نہ صرف ہندوستانیوں کے لیے نمک کا کاروبار کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی، بلکہ اضافی ٹیکس عائد کر کے اس پر برطانوی حکومت کی اجارہ داری قائم کر دی تھی۔ اس ٹیکس کی وجہ سے اپنے ہی ملک سے نکلنے والا نمک ہندوستان کے باشندوں کو مہنگے داموں خریدنا پڑتا تھا۔ موہن داس گاندھی 1915 میں جنوبی افریقہ میں شہری حقوق کی جدوجہد کرنے کے بعد ہندوستان واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کے اس قانون کی مخالفت شروع کی اور اس کے خلاف ستیہ گرہ یا سول نافرمانی کا آغاز کیا۔ مہاتما گاندھی نے 1930 میں سالٹ ایکٹ کے خاتمے کے لیے 240 میل طویل مارچ کیا۔ اسی دوران گاندھی کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس عوامی مہم کی وجہ سے گاندھی کو ملک گیر شہرت حاصل ہوئی اور انہیں برطانیہ سے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کا اہم سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں مارچ 1947 میں عبوری حکومت نے سالٹ ٹیکس کا خاتمہ کر دیا۔ مرغن خوراک پر ٹیکس۔ غذائی عادات اور طرز زندگی کی وجہ سے موٹاپا دنیا بھر میں صحت عامہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ وزن میں اضافے اور موٹاپے سے ڈائبٹیز اور امراض قلب اور ہائی بلڈ پریشر سمیت دیگر کئی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ان بیماریوں کی وجہ سے صحت عامہ کے نظام کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس بات کا
اسی بات کو بنیاد بنا کر بعض ممالک میں زیادہ کیلوریز اور چکنائی والی تیار شدہ کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس بھی عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ ڈنمارک نے 2011 میں 2.3% سے زیادہ سیچوریٹڈ فیٹ یعنی سیر شدہ چکنائی کی مقدار رکھنے والے دودھ، مکھن، پنیر اور پروسیسڈ فوڈ پر ٹیکس عائد کیا تھا۔ روزمرہ استعمال کی کئی غذائی اشیاء بھی اس ٹیکس کے دائرے میں آ گئی تھیں۔ اس ٹیکس کے نتیجے میں حکومت کی آمدنی میں اضافہ تو ہوا، لیکن عوام کی غذائی اعداد میں تبدیلی نہیں آئی۔ ڈنمارک کی حکومت نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے 2012 میں فیٹ ٹیکس کا خاتمہ کر دیا۔ آن لائن جریدے میڈیم کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ٹیکس کو ختم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس ٹیکس کے باعث مہنگائی کی وجہ سے کئی ڈینش شہری سرحد پار کر کے جرمنی اور سویڈن سے خریداری کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے ڈنمارک کے اندر ریٹیل کاروبار متاثر ہو رہا تھا۔ تو دوستو، زیادہ کیلوریز والی غذائی اشیاء پر ٹیکس۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ زیادہ نمک، شکر اور چکنائی والی غذائیں بالخصوص بچوں کے وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی غذاؤں کو نان اسینشل انرجی ڈینس فوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان اشیاء میں کیلوریز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ موٹاپے کی بنیادی وجوہ میں شامل ہے۔ شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو نے 2014 میں جنک فوڈ کی حوصلہ شکنی کے لیے NEDF ٹیکس متعارف کرایا۔ اس قانون کے مطابق ایسی اشیاء جن کے 100 گرام میں 275 کیلوریز ہوں گی، ان پر 8% سے اضافی ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ اسی طرح زیادہ شکر والے مشروبات پر بھی فی لیٹر 10% ٹیکس عائد کیا گیا۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق کئی تحقیقی جائزوں سے ثابت ہوا کہ ٹیکس کی وجہ سے میکسیکو میں بچوں میں موٹاپے اور وزن کی زیادتی کو روکنے میں مدد ملی۔ بھارت کی ریاست کیرالہ کی حکومت نے بھی 2018 میں برگر، سینڈوچ اور پیزا وغیرہ پر 14.5% ٹیکس عائد کیا تھا۔ تو دوستو، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انگلش پر بھی ٹیکس لگ چکا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے 2007 سے 8 کے بجٹ میں ملک میں قائم انگریزی میڈیم اسکولوں پر 4.5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس عائد کر دیا تھا۔ حکومت نے 2014 اور 15 میں اس ٹیکس کی شرح 7.5% کرنے کی تجویز دی تھی، اگرچہ فروری 2017 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ حکومت یہ اضافی ٹیکس وصول نہیں کر سکتی۔ تاہم عدالتی فیصلے کے بعد بھی حکومت نے ٹیکس کی آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں مسئلہ حل کیسے کریں اور ٹیکس کی چھوٹ کیسے پائیں۔ آج بھی حکومتیں معیشت کے کسی خاص شعبے کو ترقی دینے کے لیے ٹیکس استثناء یا ایمنسٹی کا اعلان کرتی ہیں۔ ہزاروں برس قبل بھی بھارت میں قائم موریہ سلطنت نے بھی ایک منفرد ٹیکس چھوٹ متعارف کرائی تھی۔ ہندوستان میں موریہ خاندان کی سلطنت 185 سے 321 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اسی دور میں ہندوستان کا سفر کرنے والے یونانی سیاح میگستھینس نے ہندوستان سے متعلق اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ موریہ خاندان کو جب بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ درپیش آتا تو وہ اس کا حل نکالنے کے لیے شہریوں میں ایک مقابلہ منعقد کرتے تھے۔ اس مقابلے میں جس شہری کی تجویز مسئلے کے حل کے لیے منظور کی جاتی تھی، اسے تاحیات ٹیکس سے استثناء دے دیا جاتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ٹیکس قوانین کی طرح اس میں بھی ایک حکم تھا کہ ایک بار سے زیادہ کسی حکومتی مسئلے کو حل کرنے والے کے لیے کوئی اور انعام نہیں تھا۔ امید کرتا ہوں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔